ماشاءاللہ الحمدللہ لیڈیز اجتماع بنام اصلاح خواتین بہت ہی کامیاب رہا. بڑی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ اسلام بہنوں نے پہنچی اور اول تا آخر اجتماع پاک میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ تمام اسلام بہنوں کو شاد و آباد رکھے اور اللہ پاک ان اسلام بھائیوں کو بھی دنیا آخرت میں شاد و آباد رکھے جنہوں نے اس کام میں اپنا پیسہ دیا، اپنا وقت دیا. اور ہمارے ان کنجوس بھائیوں کو بھی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ جب اجتماع کے لیے تعاون جمع کرنے والے ہمارے نوجوان اسلام بھائی ان کے پاس پہنچے تو مختلف طرح کے بہانے بنائے، کل لے جانا، صبح لے جانا، ابھی تو بہت دن ہے اجتماع کے لیے. کچھ نے کہا ارے عورتوں کے اجتماع سے ہوتا ہی کیا ہے، اور مختلف بہانے بنا کر آگے ٹرکا دیا اور پھر اپنے آپ کو بہت بڑا چالاک سمجھا کہ ہم نے کیا ہے بھئی وہ اجتماع کے لیے جمع کرنے آئے تھے، ہم نے کیا ہے کل کے لیے کہہ دیا، کل کس نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے اتنے روپے گویا کہ اپنے دل میں سوچتے کہ ہم نے 50-100-1000 روپے بچا لیے. پیارے اگر تم دین کے راہ میں پیسے خرچ نہیں کرو گے تو پیسے خرچ کس میں کرو گے؟ تو دنیا میں سے جانے سے پہلے ایسے کچھ کام کر کے دے جاؤ، اپنے علاقے کے اندر کچھ سدھار کر کے جاؤ، معاشرے کے اندر کچھ سدھار کر کے جاؤ، تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری نسلیں یاد رکھیں، پوری دنیا تمہیں یاد رکھے کہ ہاں فلاں آدمی کچھ دنیا سے گیا تو کچھ کام کر کے گیا. تم اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ترقیاں عطا فرمائے گا. لیکن افسوس ہے کوئی بھی دین کا کام ہوتا ہے جب کیا ہے دستخط دی جاتی ہے تو طرح طرح کے بہانے بنا دیتے ہیں کہ کیا ہے ابھی ہے ہی نہیں، پیسے نہیں، یہ کام نہیں چل رہا، یہ وہ. یاد رکھو کوئی بھی دین کا کام اللہ کریم تمہارے پیسے پہ نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دین کا کام ایسے ایسے لوگوں سے لے لیتا ہے جن سے امید نہیں ہوتی. اگر دین کے کام میں حصہ نہیں لوگے تو حصہ کس کام میں لوگے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کرو گے تو یہ پیسہ کس جگہ پر خرچ کرو گے؟ کہ شادی بیاہ کی فضول خرچیوں پہ خرچ کرو گے؟ یہ 1 منزلہ 10 منزلہ بنا لیں عمارت کے ڈیکوریشن پر خرچ کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، دین کے کام کے لیے خرچ کرو. اللہ کریم اس پیسے کا اجر دنیا میں 700 گنا زیادہ دے گا اور آخرت میں اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. مختلف طرح کے ہم کیا ہے غلط فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں. اگر تم دوسرے سے بدگمان ہو تو خود فیلڈ میں اتر کے کام کرو، کوشش کرو، خود کرو. بلکہ ہمارا تو یہ سسٹم بن چکا ہے نہ تو خود ہم دین کا کام کریں گے اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نہ ان کا ہم سپورٹ کریں گے، بلکہ بدگمانی اور مزید پھیلائیں گے، بدگمانی پھیلائیں گے. خدا کی رضا کے لیے ایسا مت کرو، مل کے کام کرو. بروز قیامت تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا ہے اپنے علاقے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کر کے آئے ہو. آؤ مل کے کام کریں، یہ کنجوس پنا چھوڑ دو. اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو جتنی تمہاری توفیق ہے 10 روپے ہی صحیح، 500 سے جتنی تمہاری توفیق ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہوتا، پر دین کے کام میں حصہ لو. کیونکہ اگر سب لوگ حصہ لیں گے تبھی تو دین کا کام ہو پائے گا. بدگمانیاں ختم کر دو. یہ دیکھو کام کیا ہو رہا ہے، کچھ کام ہوا یا نہیں ہوا، کام دیکھو کام کیا ہو رہا ہے. معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ ہماری مسلم بچیاں دیندار بن جائیں، نیک بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرنے والی بن جائیں. اس کام کے لیے کوشش کرو. ہمارے جو کنجوس بھائی ہیں یعنی خود فیلڈ میں اترتے بھی نہیں ہیں، اگر کوئی ان سے تعاون مانگے مختلف بہانے کر دیتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اجتماع کے لیڈیز اجتماع کا کیا فائدہ ہے؟ مدرسے کا کیا فائدہ ہے؟ خواتین کے مدرسے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن کبھی پیسے کو نہیں کیا کہ ایک اگر کارخانہ ہے دوسرا کارخانہ کھولنے سے کیا فائدہ؟ 5 بیگھہ زمین ہے تو میں اور زمین لوں تو اس کا کیا فائدہ؟ 1 منزلہ مکان ہے میں دوسرا منزلہ کیوں بناؤں، اس کا کیا فائدہ؟ اس کے لیے کبھی نہیں کہیں گے. لیکن سب بہانے تو دین کے لیے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو ایسا مت کرو.